تو سر آخر میں اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں آپ سے کہ ہم رمضان میں اپنے معمولات کیسے رکھیں، اور وہ کون سے اعمال ہیں کہ جو ہمارے اندر اخلاص کو بڑھا سکتے ہیں، کون سے ایسے اعمال ہیں جو نیکی کو چھپانے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کر سکتے ہیں؟ ہاں، یہ بہت اچھا سوال ہے اور بہت ضروری ہے۔ تو بہت آسان، مطلب میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے، اپنے بڑوں سے بھی یہی سنا ہے کہ ایک تو زیادہ ذکر اور عبادت اور تلاوت کا زیادہ حصہ حالت صوم میں ہونا چاہیے۔ رات میں تو تراویح پڑھ لی، تو تہجد پڑھ لی، رات میں تلاوت اتنی زیادہ نہیں ہو پاتی کیونکہ سب لوگ جمع ہوتے ہیں، تو تلاوت، نوافل اور اذکار یہ آپ کے حالت روزہ میں ہوں تو زیادہ مقبول اور زیادہ مؤثر ہوں گے۔ تو ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ فجر کے بعد نہ سوئیں، کیونکہ میں ہوں، میں رات کو جاگنے کا عادی ہوں، تو اور رمضان میں اکثر لوگ رات کو جاگتے ہیں، تو اگر آپ رات کو جاگنے والے ہیں تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ عام دنوں کی طرح فجر پڑھ کے نہ لیٹیں، فجر مسجد میں جا کے پڑھیں اور وہاں سے اطمینان سے نکلیں، اور بہتر ہے کہ وہیں سورہ یاسین کی تلاوت مسجد ہی میں کر لیں، وہ سنت ہے فجر کے بعد سورہ یاسین، اور تھوڑے اذکار وغیرہ مسجد میں کر لیں، گھر آئیں یا وہیں پہ اتنی دیر رہیں کہ اشراق ہو جائے، تو اشراق کی 2 رکعت پڑھے بغیر نہ سوئیے گا رمضان میں، خاص طور پہ ویسے بھی نہیں سونا چاہیے، لیکن رمضان میں یہ مطلب بے برکتی کا سبب بنتا ہے اور فوری نقصان ہوتا ہے، تو یہ کر لیں۔ اور دوسرے یہ کہ قرآن شریف میں وہ نہ دیکھیں کہ اتنے سپارے پڑھ لوں اور اتنے قرآن شریف پڑھ لوں، بالکل نہیں، ایک قرآن شریف سنجیدگی سے پڑھیں، گہرائی سے پڑھیں، اور اسے سمجھتے ہوئے، یعنی ترجمے کو سمجھتے ہوئے اس کی مراد کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ سنجیدگی سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں اللہ اپنی نعمتیں گنوا رہا ہے تو فوراً سجدے میں چلے جائیں، یا ویسے ہی تھوڑا وقفہ دے کے شکر ادا کریں، پھر اعوذ باللہ کہہ کے پھر تلاوت کنٹینیو کریں۔ کہیں اللہ اپنے جلال کا اظہار فرما رہا ہے تو وہاں تو سجدے ہی میں جانا چاہیے، سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ، اب یہ جلال کا اعتراف ہے نا، تو وہ کر لیا۔ اور کہیں سزائیں سنا رہا ہے تو اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، استغفار پڑھیں۔ تو اس طرح وہ جو بات کہی جا رہی ہے مضمون کی مناسبت سے اپنے آپ کو جیسے انٹریکٹیو رکھیں قرآن کے ساتھ، تو یہ قرآن پڑھنے کا لازمی طریقہ ہے جو ہم لوگوں نے بھلا دیا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیے گا کہ دماغ بھی قرآنی ہو جائے گا، دل بھی قرآنی ہو جائے گا، خواہشات بھی اللہ کی مرضی کے تابع ہو جائیں گے، اور آپ کے نفس کا وہ حصہ جو آپ کے شعور اور اختیار دونوں میں نہیں ہے، وہ حصہ بھی مسخر اور منور ہو جائے گا اللہ نے چاہا تو۔ یہ اور ایک عمل جیسے انہوں نے جو بہت اچھی بات مجھے لگی اس سوال میں، وہ یہ ہے کہ ہم نیکیاں چھپائیں، یعنی خصوصاً انفاق میں۔ اب ظاہر ہے منہ سوکھا ہوا ہے اور سبھی جانتے ہیں روزہ منہ ہی سے لگ رہا ہے، تو اب کیا اسے کیسے چھپا سکتے ہیں؟ یا تراویح پڑھنے جا رہے ہیں، یا ویسے بھی گھر میں اب کہاں چھپائیں، ہمارے گھر تو اتنے بڑے ہیں نہیں، اور اس کو ذرا دکھانا گھر میں اچھا ہے، گھر میں نہیں چھپانا چاہیے، وہ تربیت کا موضوع ہے، اولاد کی، بیوی کی۔ دوستوں میں چھپائیں یا جو آپ کو بڑا سمجھتے ہوں ان کے آگے بالکل پردے میں رہیں۔ تو یہ لیکن ایک خاص عمل ہے جو مطلب ہر رمضان میں کرنا چاہیے انفاق کی مد میں، کہ روز نکلیں
اور جیسے کچھ لینے وینے سودا جاتا ہی ہے نا آدمی، تو وہاں جا کے یہ دیکھیں کہ بہت معمولی سا سودا لیے کوئی بوڑھا آدمی یا کوئی غریب آدمی بیٹھا ہوا ہے، چادر پہ پھل بچھائے ہوئے، یا چھوٹا سا ٹھیلا ہے، وہ آپ کو خود ہی معلوم ہو جاتا ہے، احساس ہو جاتا ہے، اس کے پاس جائیں اور اس وقت اپنی استطاعت کے مطابق، اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو اس سے پوچھیں کہ بھئی یہ جو سارا سودا ہے یہ کتنے میں ہے، کتنے میں دو گے؟ تو اس نے کہا میں اتنے میں 5,000 کا ہے یا 2,000 کا ہے، جو بھی قیمت بتاتا ہے، تھوڑا اس سے کم کروائیں کہ نہیں یار یہ اتنا زیادہ نہیں، تھوڑا رعایت دو، جیسے ہوتا ہے تو وہ کچھ رعایت کر دے تو بڑی مہربانی، نہ کرے کہ نہیں ہمیں اتنا پڑا ہے نقصان ہو جاتا ہے، وہ آپ اس کے پیسے اسے دیجئے جو اس نے مانگے ہیں، اور اس کے بعد اس سے کہیے کہ یہ میں نے تمہیں تحفہ دیا، اور فوراً غائب ہو جائیے، اور ایسی جگہ کیجئے جہاں آپ کے پہچانے جانے کا امکان نہ ہو۔ جیسے گاڑی پہ جا رہے ہیں نا، یہ سب سے اچھا ہے، کسی کے پاس گاڑی ہے یا موٹر سائیکل ہے نا، وہ ایسے کہیں دور جا کے وہ کر دے گا، یہ آپ کیجئے گا، آپ یقین مانیں کہ پھر آپ کے روزے کو صحابیانہ روزہ بنانا اللہ کے ذمے ہو جائے گا انشاءاللہ، یہ کیجئے، اور اپنے آپ کو تنگی کی حد تک لائیے، مطلب یہ نہیں کہ بھئی میرے پاس تو جو فاضل رقم ہے وہ دے رہا ہوں، وہ انفاق نہیں ہے۔ انفاق یہ ہے کہ تھوڑا اپنے آپ لینے گئے ہیں 5 چیزیں تو 3 لے لیجئے، 2 کو دیں، یا ایسے ہی کہ اس نے کہا کہ یہ ذرا یہ اچھا ہے انہیں آپ دے دیں، یا جو بھی غریب نظر آئے، تو آپ یقین مانیں کہ یہ عمل اگر آپ نے عصر کے بعد کیا افطار سے پہلے تو آپ کو لگے گا کہ آپ کا افطار جنت سے آ چکا ہے، حقیقی افطار کر کے آپ ظاہری افطار کریں گے انشاءاللہ۔